السلام علیکم۔ چینل ہیلتھ اینڈ فوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا شہزاد، اور آج جو ٹاپک میں آپ کے کنسیڈریشن میں لانا چاہتی ہوں وہ ہے بچوں کی حفاظت۔ ہم نے ہمیشہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتایا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کی ذرا سی بد احتیاطی ان کے لیے کتنے نقصان کا باعث بنتی ہے؟ بچوں کی حفاظت پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ ہم بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ کسی غیر سے بات نہیں کرنا، اور لڑکوں سے فاصلے پہ بیٹھنا، اور وین پہ مطلب اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہم انہیں کانشیس کرتے ہیں، اور اب تو بہت زیادہ کانشیس کرنے لگے ہیں بچوں کو کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن کیا ہم اتنے کانشیس ہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیگلیجنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے خدا نخواستہ بچوں کے ساتھ اتنے بھیانک حادثے، اور اب تو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم پیرنٹس کو کانشیس کر سکیں، بیکاز بینگ اے ٹیچر میں بہت ساری باتیں چلتے پھرتے نوٹ کرتی رہتی ہوں جو جمع ہو کر ایک بہت بڑے مطلب میرے پاس ایک بہت ساری معلومات کا خزانہ ہے، جس میں سے کچھ چیزیں مجھے بہت زیادہ کلک کرتی ہیں جو بچوں کو، جب میں پیرنٹس کی نیگلیجنس کو جب میں دیکھتی ہوں۔ اب ہم نے بچوں کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے کروں گی جس کے بارے میں اگر ہم کانشیس ہو جائیں تو ہم بچوں کی حفاظت بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا، ہم نے کبھی بھی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا ہے۔ مطلب جب ہم ماں بن گئے یا ہم باپ بن گئے تو ہم بہت کانشیس رہنا ہے، کیونکہ وہ جو بچہ ہے اس کی ذمہ داری، جب تک کہ وہ خود ذمہ دار نہ جو، اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ آپ کی ذرا سی بد احتیاطی بچے کی پوری زندگی برباد کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اب وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ مطلب ہم بچے کو شاپ پہ بھیج دیتے ہیں، جو قریب ہی دکان ہے، لے آؤ، مجھے بہت ضرورت ہے، میں کھانا پکا رہی، مہمان آئے ہیں، کچھ لانا ہے۔ اب بچے کو کبھی آپ نے اکیلے نہیں بھیجا، لیکن اس دن آپ نے اکیلے بھیجا، لیکن آپ کی اس بد احتیاطی کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو گیا جو اس قسم کے کرمنل مائنڈز کے ہیں، اور انہوں نے اس بچے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لی یا بچہ بد احتیاطی کا شکار ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ بچے کو کبھی بھی کسی ڈرائیور یا نوکر کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں۔ نیور ٹرسٹ، کسی اسٹرینجر پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، پھر چاہے وہ آپ کا کتنا پرانا نوکر ہے، کتنا پرانا ڈرائیور ہے۔ آپ وین میں بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہیں تو آپ خود جائیں، ڈرائیور پر ٹرسٹ نہیں کریں۔ وین اگر آتی ہے اور جس میں سارے بچے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ بچے کو اسٹاپ تک خود چھوڑ کر آئیں، خود وین میں بٹھائیں، اور خود آپ اس کو لینے کے لیے جائیں۔ آپ کسی جگہ کسی پر کھڑے نہ ہوں، کیونکہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ بات ہو جاتی ہے بچے کھیلتے کھیلتے سڑک پر آ جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بچے کھیلتے کھیلتے وین سے اترے، کچھ کام کے لیے سڑک پر آ گئے، تو وہ بھی بچے کے لیے خطرناک ہے۔ یہ بھی ماں باپ کی نیگلیجنس ہے، ڈرائیور کی بھی نیگلیجنس ہے۔ ہم نے تو ان پر ٹرسٹ کیا نا، لیکن یہ ان کی بھی نیگلیجنس ہے۔ تو یہاں پر بھی بچے کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کسی شادی بیاہ، کسی فنکشن، کسی چیز میں بچوں کو اکیلا کسی کے گھر نہیں چھوڑیں کہ نہیں آج دیر ہوگی، بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے یہاں رکنا ہے، میں نے ان کے گھر رکنا ہے، میری دوست ہے یہ۔ آپ کبھی بچے کو کسی کے گھر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ زمانے چلے گئے جب بچے لوگوں نانیوں دادیوں گھر رہنے جایا کرتے تھے۔ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی اسٹرینجر، کوئی بھی اجنبی ان کے گھر بھی آ سکتا ہے۔ تو جو حفاظت ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتی ہے، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ ختم کریں، بچوں کو کہیں نہیں اکیلے چھوڑنا، جہاں آپ جائیں خود لے کر جائیں خود۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے بگڑنے کے لیے، ماں باپ سے دوری ہی کافی ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے بگڑنے کے لیے، یا لڑکے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کبھی بھی کوئی دوست، کوئی سہیلی، کوئی بھی گھر پہ آئے، آپ بچوں کو کمرہ بند کر کے بیٹھنے نہیں دیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، یا ایٹ لیسٹ بچوں کے لیے کانشیس رہیں کہ اس کا دوست آیا ہے، یہ بچہ اپنے دوست کے ساتھ اکیلا کمرے میں ہے، تو آپ کانشیس رہیں، کسی بھی بہانے سے بار بار جائیں کہ بچوں سے بات کریں۔ آپ بچوں سے بات کر کے دیکھیں کہ دوست اس کا کیسا ہے۔ بچوں کے بیگ چیک کیا کریں کہ بچے کس قسم کے کبھی کبھی بچے اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ بیگز میں لے کے آتے ہیں کوئی ایسی چیز جو قابل اعتراض ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ چل گیا ہے کہ قرآن قاری آتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتی ہیں، بچے کہیں قرآن پڑھنے کے لیے آتے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم لوگوں نے سب نے قرآن پاک پڑھا ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم بچوں کو 4 سال 4 مہینے 4 دن بچے کرنا ہمارے مذہب میں ہے، اور ہمیں
کہ ہمیں اس پر کانشیس بھی رہنا چاہیے کہ بچوں کو صحیح وقت پر قرآن کی تعلیم دیں. لیکن قاری صاحب کا آنا یا کسی قاری سے پڑھنا یا آپ کو بہت کوئی ٹرسٹیبل بندہ ہے تو بھی آپ نے ساتھ بیٹھ کے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، یا آپ خود ساتھ بیٹھیں گے، قاری پڑھ رہا ہے تو ان کو کسی ایسے ایکسس پہ بٹھائیں گے جہاں سے آپ انہیں دیکھ سکیں. کسی بھی قاری کے ساتھ یا کسی بھی بندے کے ساتھ آپ اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا بیگ لٹکایا بچے کو گلی میں دوپہر میں بھیجے ٹیوشن پڑھنے کے لیے، بچہ بیچارہ گھسیٹتا ہوا بیگ کسی کے گھر جا رہا ہے، وہاں بیٹھا، آپ کو نہیں پتہ وہ کب پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے. اتنا انکانشیس بچے کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں، بچے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کی حفاظت کرنا ماں باپ کا فرض ہے. تو بچوں کو ٹیوشن پہ خود چھوڑنے جائیں، وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ کیسا ماحول ہے، ٹیچر اٹینڈڈ ہے، یہ لوگ اس کو پراپر اٹینشن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. یہ بھی پیرنٹس کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھیں، یہ نہیں کہ بچے کو ٹیوشن پہ بھیج کے بس بے خبر ہو گئے کہ بس اب بچہ 4 بجے گیا ہے تو 6 بجے آئے گا، میں سکون سے اپنی کوئی مووی دیکھوں، کسی سے فون پہ بات کروں. نہیں، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ بچہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ماں بن جانا بہت آسان ہے، ماں باپ بن جانے کے بعد اس بچے کو پال کر ایک اچھا انسان بنانا بہت مشکل کام ہے. آپ ایک نئی جنریشن کو، ایک انسان، پورے انسان کو پال رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہماری تو آزادی ختم، ہماری لائف تو اسی دن ختم ہو جاتی ہے جس دن وہ بچہ ہماری زندگی میں آتا ہے. پھر ہم ماں بن جاتے ہیں، ہمارا رتبہ بڑا ہو جاتا ہے، ہمارا درجہ بڑا ہو جاتا ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. چھوٹی سی آپ کی ذرا سی لاپرواہی، لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، بچوں کو نانی کے گھر چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو کسی گھر چھوڑ دیتے ہیں. مطلب آپ کیسے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ 1-1.5 مہینے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ بچے کو کسی اور کے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا پتہ وہ اس طرح حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا جتنے کانشیس آپ ہیں. چھوٹی سی انکانشیسنس ہوتی ہے کہ بچے ذرا سے کسی کے ساتھ چلا گیا کہ امی میں چیز لے کر آ رہا ہوں، یہ نانی میں بھی آتا ہوں. نہیں، آپ یا تو بچے کو ساتھ لے کر جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، یا پھر آپ بچے کے ساتھ رہیں. اتنی بڑی ذمہ داری چھوڑنا مطلب یہ سب سے بڑی نیگلیجنس ہے کہ آپ بچے کو کسی کے اوپر چھوڑ دیں. بچے کو کبھی کسی کے اوپر نہیں چھوڑنا. بچے کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے، اور بچوں کو ماں باپ کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو بہت بے احسن طریقے سے کریں اور بہت احتیاط، بڑی کانشیس ہو کر کریں. بچے کی حفاظت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور جب ماں باپ اس میں نیگلیجنس کرتے ہیں تو بچہ تکلیف میں آتا ہے. ہر طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. آپ بچے کے بارے میں بہت کانشیس ہو، بچے کو ہر طرح اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنے نظر کے دائرے میں رکھیں، اور اس کی اخلاقی، جسمانی، ذہنی ہر طرح کی تربیت کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آج کل کے دور میں بچے کی حفاظت بہت ضروری ہے. بچے کو گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کی خود بھی احتیاط کریں. کبھی یہ نہیں سوچیں کہ اب تو یہ بڑا ہو گیا، یہ خود چلا جائے گا. نہیں، یا یہ لڑکا ہے، بچہ ہی ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. سو آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں ہمیشہ جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائے. ہمیشہ اس کو کسی کے ساتھ بھیجیے اور بچے کی حفاظت کریے. ماں باپ کا بہت بڑا فرض یہی ہے کہ بچے کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، ہم سب کے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھیں، کسی کو بھی کوئی برا وقت نہ دکھائے. میری دل سے دعا ہے. اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے کامنٹس کریں. اللہ حافظ.